زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، کوئی قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، کوئی قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ اور اگر میں 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، اور اگر میں 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی فقط میم نہیں لکھ سکتا۔ اسی شعر کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں خطیب ملت، شہزادہ اہل سنت، خطیب اسلام جناب حضرت علامہ مطیع اللہ سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ فاضل دیوبند مفتی سعید میانوی رحمہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں۔ محبت سے پرجوش نعرے سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عزت اہل بیت، شان صحابہ، شان اہل بیت، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له، لا ظاہر له ولا باطن له۔ ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابۃ کلہم عدول۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کی تلاوت فرما لیں سبھی حضرات۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر 1 سال کے وقفہ سے آپ کے یہاں ہری پور میں جامعہ کی اس خوبصورت تقریب دستار فضیلت میں برادر عزیز مولانا قاری سعید احمد صاحب اور محترم بھائی جناب بھائی محمد احمد صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
میرے بعد بھی انشاءاللہ پروگرام چلتا رہے گا۔ میں اس وقت ایک طویل سفر کر کے غالباً 750 کلومیٹر سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچا ہوں، اور پھر اگلے روز ایسا ہی سفر درپیش ہے۔ بہرحال محترم بھائی قاری سعید صاحب سے، بھائی احمد صاحب سے وعدہ تھا، تو میں وعدے پر حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت میری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لائے، اور گیلری میں بھی احباب موجود ہیں، اسٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد ہے۔ جیسے شہد کے چھتے سے بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے، ویسی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی تو میں کچھ شروع کر سکوں گا، جو کہ مسلسل آئے جا رہی ہیں۔ شہد کا چھتا ہوتا ہے نا، دیکھا ہوا ہے، اس کے قریب سے گزرے نا تو بھن بھناہٹ کی مسلسل آواز آ رہی ہوتی۔ ایسی آواز اب میرے خیال میں اوپر سے آ رہی ہے، یا آپ حضرات کے دائیں بائیں سے ہو؟ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ آپ کی اگر آواز ہوتی تو شاید وہ آواز مجھے نہ پہنچتی۔ آپ بھی بالکل خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ علماء کرام کی خصوصی شفقت چاہتے ہوئے میں اپنا مدعا آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ ابتدا کے 5 منٹ مجھے زیادہ توجہ چاہیے ہوگی اگلی بات تک پہنچنے کے لیے۔ اس وقت اگر آپ بازار میں جائیں، سڑک پر جائیں، کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا، 9:45 کا وقت ہے رات کے، آپ کو اس وقت بھی بازار میں لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیں گے۔ آپ حضرات تھوڑے سے قریب ہو جائیں تاکہ جو کھڑے لوگ ہیں انہیں جگہ مل سکے۔ کچھ نہ کچھ تو میں کوشش کروں نا کہ آوازیں بند ہوں کہیں نہ کہیں سے۔ اب آپ ادھر دیکھیے جی، احباب ان تک پیغام پہنچانا تھا، وہ پہنچ گیا ہے۔ اب آپ میری جانب دیکھیے، وقت بچائیے اپنا بھی اور میرا بھی۔ میں جتنی یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ابتدا کے 5 منٹ زیادہ مجھے توجہ دیں، آپ اتنی توجہ کم دے رہے ہیں۔ بازار میں، سڑک پر اس وقت راہگیر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، گاہک بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں۔ بیک وقت آپ بازار کا جا کے معائنہ کریں، آپ کو گاہک بھی دکھائی دیں گے، دکاندار بھی دکھائی دیں گے، راہگیر بھی ہوں گے اور مسافر بھی۔ تھوڑی سی آواز کوشش کیجئے بولنے کی، ہوں گے۔ میں اگر بازار میں کھڑے ہو کر آواز دوں، اے دکانداروں، تو گاہک بھلے سے میری بات نہ سنے، کوئی حرج نہیں۔ راہگیر میری بات نہ سنے، کوئی حرج نہیں۔ مسافر میری بات نہ سنے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں۔ میں نے مسافروں کو بلایا ہی نہیں، میں نے راہگیروں کو بلایا ہی نہیں، میں گاہکوں سے مخاطب ہی نہیں ہوا۔ میں نے جب کہہ دیا اے دکانداروں تو بات واضح ہے، میرے مخاطب فقط تاجر ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر میں کہہ رہا ہوں توجہ کرو، توجہ کرو۔ جو محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بے شک نہ توجہ کریں، کوئی حرج نہیں، میں ان سے تو مخاطب ہی نہیں۔ صاحبان توجہ ہے، میں انہیں تو بلا ہی نہیں رہا۔ سکول کا معلم سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے 5ویں کلاس کے طلبہ
7ویں والے بے شک بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں۔ 8ویں والے بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں۔ سکول کے معلم نے، مدرسہ کے معلم نے انہیں مخاطب ہی نہیں کیا، بلایا ہی نہیں۔ جب کہہ دیا 5ویں کلاس والوں تو بات واضح ہے کہ مخاطب فقط 5ویں والے ہیں۔ جب کہہ دیا کہ آپ میری بات سنیے تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب فقط اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ جب کہہ دیا ہے دکانداروں تو بات واضح ہے کہ مخاطب فقط تاجر ہیں، کوئی اور نہ سنے بات، کوئی حرج نہیں۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ میرے رب کا مخاطب ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تھوڑی سی اور آواز چاہوں گا میں، یا ایھا الذین، جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے مخاطب ہوں، وہ میری بات سنیں۔ سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو توجہ۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ میں اگر اپنے ذوق میں معنی کروں اور میرے ذوق کے چند بندے بھی مجھے مل جائیں تو میں ذوق میں معنی یوں کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ جن کے سینے تک یہ بات پہنچی ہے نا وہ ذرا مسکرا دے تھوڑا سا۔ اچھا دیکھیں میں نے صرف مسکراہٹ کا کہا، آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہہ دیا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ مسلم لیگ کی رکنیت حاصل کرنے والا جا بیٹھے پیپلز پارٹی میں تو مسلم لیگ کی پریس کانفرنس آ جائے گی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ رکنیت ایک اور پارٹی کی ہے اور جا کے بیٹھتا ہے کسی اور میں۔ پی ٹی آئی کی رکنیت حاصل کرنے والا جا بیٹھے لیگیوں میں، ان کی پریس کانفرنس آ جائے گی، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ جس کا دم بھرا ہے، جس کی رکنیت حاصل کی ہے، کہنا بھی اسی کا مان۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ۔ اور ساڈے پنجابی چ کہندے نے کڑ کڑ کدے تھے، اے تواڈے چ بھی یہی کہندے نے، کڑ کڑ کدے تے انڈے کدے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ تھوڑا سا اگر آپ ذوق بناتے نا تو میں ایک دو باتیں عرض کرتا آپ کی خدمت میں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک جماعت کی رکنیت حاصل کرے اور جا بیٹھے کہیں اور تو اس کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پریس کانفرنس آ جاتی ہے، میں جملہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں ایک مثال عرض کرنے چلا ہوں، اللہ رب، میں اس مثال عرض کر رہا ہوں صرف، ابھی اس موضوع پہ میں آتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ حکم دیا ملائکہ کو براہ راست حکم ملائکہ کو، اگر چکر نصب نے تھا لیکن براہ راست حکم ملائکہ کو۔ اکڑا وہ جسے براہ راست حکم نہیں دیا، اسے براہ راست حکم نہیں دیا، وہ اکڑا۔ رب کی پریس کانفرنس آ گئی، جیتے رہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ جنہیں حکم دیا وہ سارے مان گئے، جسے براہ راست نہیں کہا وہ اکڑا۔ اب مجھے آپ کے ذوق کا پتہ چلے گا کہ کتنا میں نے سنانا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو۔ تھوڑا سا اور مسکراؤ۔ میں نے اپنا نائب بنایا ہے، رب نے کہا اس کو سجدہ کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو۔
اللہ نے فرمایا میرا نائب ہے، میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ ملائکہ کو حکم دیا، براہ راست سارے مان گئے۔ جو اکڑا اسے براہ راست حکم نہیں دیا تھا، رب کی پریس کانفرنس آ گئی، فخرج۔ ویسے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں نا، 700 کلومیٹر کا سفر تو میں نے کیا، تو میری حاضری پوری ہو گئی ہے قاری سعید صاحب کے ہاں، یہ خوش ہے مجھ سے، اور میں سفر کرتا ہوں اگلا۔ کیا خیال ہے؟ اور میری بھی ہمت دیکھیے کہ اتنا سفر کر کے میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، اور میں بھی یوں بھی نہیں کیا ہوا، میں یہ جو آپ گھروں سے فریش اٹھ کے آئے ہیں اور یوں کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا، ایک اکڑا تو رب کی پریس کانفرنس آ گئی، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا، گیٹ آؤٹ۔ اسے براہ راست حکم نہیں تھا، اس نے کالک ملنی تھی چہرے پہ، مل لی۔ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ کو، رسول اللہ نے حکم دیا، صحابہ، سارے صحابہ مان گئے۔ اس نے کالک ملنی تھی، مل لی، اسے تو نہیں کہا تھا۔ عرض کر رہا تھا جملہ، آپ پہلے سے ہی گھبرا گئے، عرض کر رہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ دے، مسلمان اسے کہتے ہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جب دامن اسلام میں آ جائے نا بندہ، تو پھر یہ نہیں ہوتا یہ بات مانوں گا یہ نہیں مانوں گا، اسے مانوں گا اس شخصیت کو نہیں مانوں گا۔ جب دامن اسلام میں آنا ہے تو رب کی توحید کو ماننا ہے، آقا کی ختم نبوت کو ماننا ہے، صحابہ کو ماننا ہے، ایک صحابی کو ماننا ہے، آل بیت کے ہر فرد کو ماننا ہے۔ جب دامن اسلام میں کوئی آ جائے، پھر رب کی توحید میں لچک آئے تو وہ دامن اسلام میں نہیں رہتا۔ آپ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے میری تمہید لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں اس ایک اگلے منٹ سے زیادہ لمبی نہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ مسجد کا داخلی دروازہ ہے، اس سے داخل ہو کر آپ بھی اندر تشریف لے آئے، میں بھی آ گیا۔ اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ اگر اسلام کے دامن میں پورے کے پورے آنا ہے تو داخلی دروازہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمدن، دو گواہیاں ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کتنا سادہ سا لفظ ہے، گواہ۔ اب سنیے گا، خدا نخواستہ کسی کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو عدالت میں، جج کہے اگلی پیشی پہ گواہ لے کر آنا، کیا لانا؟ وہ کہے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، میرے بہت سارے گواہ ہیں، چائے کی پیالی پہ میرے گواہ ہیں، دسترخوان پہ میرے گواہ ہیں، تاش کے پتوں پہ میرے گواہ ہیں، کرکٹ کے میچ پہ میرے گواہ ہیں، میں لے آؤں گا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ آئے دوستوں کے پاس، دوست کہیں کیا بنا تاریخ کا؟ بننا کیا تھا؟ جج نے کہا گواہ لانا، تو تم ہو نا میرے گواہ؟ ہاں ہم ہیں۔ جانتے ہو نا اس کیس میں سچا ہوں؟ ہاں ہم جانتے ہیں تو اس کیس میں سچا ہے، چلو گے نا میرے ساتھ عدالت میں؟ وہ کہیں ہم یہاں تو تیرے گواہ ہیں، عدالت میں نہیں جاتے، آپ انہیں سجن کہو گے؟ کیوں؟ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا۔ میں کوئی زیادہ اوکھی ویسے گلہ نہیں کر رہا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا۔ گھر میں بیٹھ کر نماز میں بھی رب کی توحید کا اقرار ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی توحید پہ ڈاکہ ڈالے وہاں اس کی توحید کے لیے بول، اسے ایمان کی شہادت کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا اقرار گھر میں بھی ٹھیک ہے، اس عقیدے پر ایمان لانا، لیکن جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے وہاں ختم نبوت کا تحفظ کر، اسے ایمان کہتے ہیں۔ حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا۔ ادھر حاتم طائی کا نواسہ بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، اس کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا۔ اب کون بولا؟ اب یہاں پہ شہادت کی ضرورت تھی نا، اب یہاں پہ حسین بولا۔
اور شہادت کی ضرورت ہو تو حسین کیوں نہ بولے؟ حسین بولا. اس نے کہا میرے نانا کا محل تھا, اس نے اپنے قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے. اب حسین بولا, حسین بولے اور کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے, میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا. تیرے نانا نے بتا رکھا تھا ادھر سے آنا, یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا. گویا اس نے بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے, بھی بند ہو سکتا ہے, کبھی یہ بھی بند ہو سکتا ہے. اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی, رات میں آ تیری مرضی, صبح میں آ تیری مرضی, شام میں آ تیری مرضی, چھوٹا ہے آ تیری مرضی, بڑا ہے آ تیری مرضی, عورت ہے آ, مرد ہے آ, خوشحالی میں آ تیری مرضی, تندرستی میں آ تیری مرضی, بیماری میں آ تیری مرضی, صحت میں آ تیری مرضی, جہاں ہے وہیں پر آ. اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز چکانا تیرا کام ہے, اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے. وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف, ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ, حبشی ہے یا قرشی, ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری, لاحت دے کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق, فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے, سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو حد سمد ہے, مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. جب کوئی توحید پہ حملہ کرے تو پھر اس کی توحید کا اقرار کرنا, اسے ایمان کی گواہی کہتے ہیں. اسے ایمان کی, ختم نبوت کا اقرار گھر میں بیٹھ کے بھی ٹھیک ہے, توجہ ہے, لیکن جہاں کوئی ڈاکہ ڈالے وہاں ختم نبوت کا تحفظ کرنا اسے شہادت کہتے ہیں. بولیے 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 بولیے. میرے آقا آخری نبی ہیں, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر اس عقیدے میں کوئی لچک لے کر آئے تو پھر وہ دامن اسلام میں نہیں رہتا. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورا آنا ہے دامن اسلام میں, پھر وہ اسلام میں نہیں رہتا. اگر کوئی کہے نہیں میری کچھ حکمتیں ہیں, لچک کھائے ختم نبوت کے عقیدے میں, میرے آقا آخری نبی ہیں, میرے آقا کے بعد کوئی نبی. بہت ساری باتیں تھی ذہن میں, لیکن میں صرف ایک دلیل پیش کر کے بات آگے لیے جا رہا ہوں. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں, عرفات کا میدان ہے, حجۃ الوداع کا موقع ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم. اجازت ہوئے تو بیٹھ کے بیان کر لیں. تہاڈا مزاج دسدا پیا بھی ایویں میں کھلوتا تھا مخا, کوئی دی لوڑ کو نہیں آئی. الیوم اکملت لکم, میں مانا کرن چلے ہیں. آپ پنجابی سمجھ آتی؟ ماشاءاللہ, تسی تے میرے تو بھی چوکھا سر ہلا لیندے. الیوم اکملت لکم, تسی کو کام کرو نا تو سونا جا کام ہو جائے, پورا ہو جائے, تے انہوں کہندے نے مکمل. کی کہندے نے؟ تے اوہیو کام اتنا سونا کر کے کرو, پھر کسی نو بلا کے پوچھو وہی میں کام کیتا ہے کہو جہا ہو جائے, تے او کہے یار اخیری کر دیتی ہے, انہوں کہندے نے کامل. کی کہندے نے؟ تے اوہیو کام پھر اتنا سونا کرو, اتنے رنگ بھرو, پھر کسی نو بلا کے پوچھو میں کام کیتا ہے کہو جہا ہو جائے, تے او دنہ چ انگلی دے لوے, کہے میرے کولو کی پوچھ دیں, کوئی شے چھڈی جڑی تو رنگ نہ بھرے ہون, انہوں کہندے نے اکمل. ہائے ہائے ہائے, کہہ دیو ذرا سبحان. بڑی اوکھی جی گل بڑے سوکھے انداز میں کر رہے ہیں. مکمل, کامل, ہائے 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 ہائے, کوئی بات نہیں. مکمل, کامل. اللہ فرمانے نے محبوب الیوم اکملت لکم,
چلو ایک اور سوکھا مانا کردہ تاکہ سمجھ آ جائے. اکمل انہوں کہندن جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ دے وچ کوئی شے پائی جا سکے. اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم، مکمل جدو نقطہ عروج تے پہنچے تے کامل بن دے. کامل جدو نقطہ عروج تے پہنچے تے اکمل بن دے جدے وچ نہ کوئی شے کٹی جائے نہ پائی جائے. اللہ فرماندے نے سونیاں الیوم اکملت لکم، اکملت لکم سونیاں دین اکمل ہے. ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو، ادھے وچ نہ کوئی شے پا سکدے ہو. اسلام اکمل ہے، نہ کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو. کلمہ اکمل ہے، نہ کٹ سکدے ہو نہ کوئی اور جملہ پا سکدے ہو. اذان اکمل ہے، نہ کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو. میرے محبوب دی جماعت پیغمبر اکمل ہے، نہ کسی ایک صحابی نو بچوں کٹ سکدے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکدے ہو. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. بار سمجھ آئیے کو نہیں آئیے؟ الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم. چلو ایک معنی اور کردہ ختم نبوت دا تے میرا ویسے بھی ٹائم جڑا ہے وہ ختم ہونا اللہ ہے. 10:15 تک ہے سی. نہیں انہا نہ کرو. اللہ تونوں جزائے خیر دے، اللہ خوش رکھے تونوں. میرے آقا آخری نبی نے بولیے 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 میرے آقا کے بعد کوئی نبی. اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. میں ایک جملہ عرض کر کے جلدی بات انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں. میرے آقا آخری نبی ہیں. کسی کے گھر بچہ پیدا ہونا، ادھر بچہ پیدا ہو ادھر والدین پہنچ جاتے ہیں بوتیک کی دکان پر، گارمنٹس کی دکان پر کہ ہمیں 0 سائز کا لباس دے دے. اے ہوندے رہندے نے بچے پیدا کہ میں کوئی عجیب گل کر دیتی ہے. ہوندے رہندے نے اتے تواڈے تے چوکھے ہوندے نے. بچہ پیدا ہو 0 سائز کا لباس آ گیا. بچہ 5 سال کا ہوا اب 0 سائز کا لباس آئے گا؟ نہیں آئے گا. 10 سال کا ہوا اب 5 سال والا لباس آئے گا؟ نہیں. 12 سال کا ہوا اب 8 سال والا لباس آئے گا؟ ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا، اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا. اب جب بھرپور اپنے جوبن پر بچہ 25 سال کا ہو گیا، 22 سال کا ہو گیا، 6 میٹر لباس لگتا ہے. وہ اب ڈبل عمر کا بھی ہو جائے، 50 سال کا بھی ہو جائے، تب بھی 6 میٹر ہی لگے گا اگر درزی ایماندار ہے جی تب بھی 6 میٹر ہی لگے گا. صاحبان توجہ ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جب بنایا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر آئے. کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے، جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے، جناب عیسیٰ ایک لباس لے کر آئے. کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے. اب آخری لباس چاہیے تھا تو آقا قرآن لے کر آئے. میں چھوٹا ہوں لیکن ایک دعویٰ کر رہا ہوں
کہ آپ چاند پہ چلے جاؤ، سیاروں میں چلے جاؤ، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، جتنی ترقی کر لو، جتنے جدید مسائل لے کر آئیں، علماء حقہ اسی قرآن سے آپ کو ان مسائل کا حل بتائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے آخری شریعت بھیج دی ہے، اللہ نے آخری کتاب بھیج دی ہے۔ وہ لباس جو آقا لے کر آئے، اس لباس کو آج میں پہنوں تو میں مومن بنتا ہوں۔ وہ لباس جو آقا لے کر آئے، اس لباس کو آج آپ پہنے، اپنے اوپر اوڑے تو آپ متقی کہلاتے ہیں۔ وہ لباس جو آقا لے کر آئے، اسے آپ پہنے تو آپ متقی اور مومن کہلاتے ہو۔ آج 14 صدیاں بعد اس لباس کو آپ پہنے تو آپ مومن بنتے ہیں، اور اس لباس کو آقا اپنے ہاتھوں سے جنہیں پہنائیں وہ صحابہ بنتے ہیں۔ آج 14 صدیاں بعد اس لباس کو آپ پہنے تو آپ متقی ہیں، آپ مومن ہیں۔ اس لباس کو آقا اپنے ہاتھوں سے جسے پہنائیں وہ ابو بکر کہلاتا ہے، عمر کہلاتا ہے، عثمان کہلاتا ہے، علی کہلاتا ہے، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو ہریرہ، بلال، حمزہ، وہ کہلاتے ہیں صحابہ۔ آج 14 صدیاں بعد تو مومن بنتا ہے، اور جنہیں حضور نے اپنے ہاتھوں سے جن کے اوپر وہ لباس اوڑا ہے شریعت کا، کیا وہ مومن نہیں ہیں؟ اگر صحابہ مومن نہیں ہیں تو پھر دھرتی پہ کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اگر صحابہ متقی نہیں ہیں تو پھر دھرتی پہ کوئی بھی تقوی والا نہیں ہے۔ صحابہ وہ ہیں جنہیں آقا نے خود وہ لباس پہنایا ہے۔ اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا۔ سارے تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ آج آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ مسجد بنا جائیں، جب تک اس میں عبادت ہوگی آپ کو ثواب ملے گا۔ کسی طالب علم کو قرآن کا عالم بنا جائیں، حافظ بنا جائیں، آپ کو صدقہ جاریہ ہے، ثواب ملے گا۔ پانی کا انتظام کر جائیں، صدقہ جاریہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ پوری امت کا ثواب، پوری امت نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، قربانی دے، پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے۔ پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے، اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے۔ سارے صحابہ کا ثواب، اس لیے کہ ابو بکر وہ ہے، ابو بکر وہ ہیں۔ پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ اور یہی ہوا، پیارے آقا جیسے ہی تشریف لائے، یوں سامنے دو زانو ہو کر آ کے بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر، جبریل آئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے نگاہیں نہیں اٹھائیں، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، نگاہیں جھکائے ہوئی عرض کیا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ یوں آمنے سامنے بیٹھے، پیارے آقا کے سامنے آ کر دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں جناب ابو بکر۔ جبریل آئے تھے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ میں لے کر گئے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا تھا۔ آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، صدقت یار، جنت سے انوارات لایا تھا جبریل، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ، براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ۔ ایک جملے پر بھی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا جناب ابو بکر نے، صدقت یا رسول اللہ۔ براق چلی، بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ، میں نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ پہلا آسمان، چوتھا آسمان، سدرہ، صدقت یا رسول اللہ۔ جبریل رک گئے، صدقت یا رسول اللہ، میں عرشوں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، تیرے دشمن کا انجام دیکھا، صدقت یا رسول اللہ۔ جب ساری بات ہو چکی، اب ابو بکر بولے، اور بول کے کہتے ہیں، نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں اشہدو،
شاید کسی کو میرا جملہ یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا جہاں گواہی کی ضرورت پڑے اس وقت بولنا اسے ایمان کہتے ہیں. اشہد انک نبی حق. یوں آمنے سامنے بیٹھے جناب ابوبکر اور پیارے آقا. حضرت ابوبکر بولتے ہیں اشہد انک نبی حق. پیارے آقا نے جب سنا کہ ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں اب آقا کا جواب سنیے. اشہد. ابوبکر بولے اشہد انک نبی حق. پیارے آقا فرماتے ہیں اشہد انک صدیق حق. ابوبکر وہ ہے. اب بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں اور آپ کا مزاج دیکھ کے غائب بھی ہوتے چلی جا رہی ہیں. چلو میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ دو چار باتیں, اتنا لمبا سفر جو کیا ہے میں وہ سنا دوں. نعرہ نہیں لگانا, نعرے کی ضرورت نہیں ہے. جزاکم اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں وہ بات سنانے سے پہلے میں چونکہ کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں ٹائم مجھے 5 منٹ ملے یا گھنٹہ ملے پونا گھنٹہ ملے, میں عقیدے کی 2 باتیں 3 باتیں عرض کرنے کا عادی ہوں اور جھلکیاں پیش کرنے کا عادی ہوں. یہ بات سنانے سے پہلے ایک میری بات سن لیجئے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کہا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے. میں نے کہا جی بالکل کہا. کہتا نہیں ایک اور جگہ پہ سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ابوبکر سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہتا نہیں ایک اور جگہ پہ سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. وہ کہتا نہیں یہ بھی سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہتا ہے اس سیاست اسی کہنے ہیں مولویاں دی کیڑی گل منی ہے تے کیڑی نہ منی. توجہ ہے. میں نے کہا تو نے اصل میں باتیں سنی ہیں ادھوری, میں آج کروں گا پوری. توجہ ہے. کہتے سب سے زیادہ محبت ابوبکر سے. فرمایا ہاں. سب سے زیادہ محبت عائشہ سے. فرمایا ہاں. سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے. ہاں. سب سے زیادہ محبت حسین سے. ہاں. ساری باتیں ٹھیک ہے, تو نے سنی ادھوری ہیں. پیارے آقا سے جب پوچھا گیا کہ بندوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, فرمایا ابوبکر سے. ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, فرمایا عائشہ سے. بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, فرمایا فاطمہ سے. بچوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, فرمایا حسن و حسین سے. تو باتیں تو ساری ٹھیک ہیں. کیا خیال ہے, ساری ٹھیک ہے نا. اب میں یہ بات کیوں کر رہا تھا, سنانے تو میں اور چلا تھا بات, اس لیے کہ جب میں وہ سناؤں گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں. میں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے. وہ ایک بندے نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے تبلیغی جماعت والوں سے کہ جنت میں سارے جوان ہوں گے. میں نے کہا یہ بھی بات ٹھیک ہے. کہتا ہے اگر جنت میں سبھی جوان ہوں گے تو پھر اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہوں گے. سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ اگر جنت میں سبھی جوان ہوں گے تو پھر اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہوں گے. میں نے کہا تو نے یہ بھی ٹھیک سنا ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے. اگلی بات بھی سن لے, جنت میں سب کو حضرت یوسف والا حسن ملے گا. جنہوں نے اب بھی سبحان اللہ نہیں نہ کہی وہ اگلے جملے پہ لازمی سبحان اللہ حضرت جی کہیں گے. جنت میں 70 حوریں ملیں گی, لیکن ایک بات یاد رکھیے یہاں والی بھی ملے گی. وہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ. کہنے لیں جی توجہ ہے دوستو, آج انہیں بھی اتھے ہونا ہے تو پھر استغفر اللہ. یہ کیا, اچھا اچھا اچھا. اور جو یہاں والی ہوگی یہ ان 70 حوروں کی سردار ہوگی. سبحان اللہ. اسے جا کے کہو غیبتیں چھوڑ دے اگر ان 70 کا سردار بننا ہے. ناشکریاں چھوڑ دے, گلے شکوے چھوڑ دے, اگر 70 حوروں کا سردار بننا ہے تو. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے,
جنت میں سبھی آپ پیارے آقا نے جو فرمایا کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن حسین ہوں گے، تو معنی یہ ہے کہ جو جوانی کے عالم میں انتقال کرے اور وہ جنتی ہو تو اس طبقے کے حسن و حسین سردار۔ سبحان اللہ، آپ کسی کا میں نے کہہ دیا سبحان اللہ، اب آپ نے تکلیف نہیں کرنی۔ اب میری وہ بات سنیے جو میں سنانے چلا ہوں۔ پیارے آقا کھڑے ہیں، ساتھ حضرت علی کھڑے ہیں، مولا علی کھڑے ہیں، اور حضرت انس راوی ہیں اس حدیث مبارکہ میں۔ پیارے آقا فرماتے علی، جی یا رسول اللہ، تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ جنت کے، جی یا رسول اللہ دکھائیے۔ پیارے آقا نے یوں نگاہیں اٹھائیں، میں منت کرنی چھوڑ دی، آپ جانو، آپ کا کام جانو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ پیارے آقا نے یوں نگاہیں اٹھائیں اور ادھر سے جناب ابو بکر و عمر آ رہے تھے۔ پیارے آقا نے یوں انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار، یہ ہیں جنت کے، یوں پیارے آقا نے اشارہ کیا۔ یہاں پہ آگے بات لیے جانے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ پیارے آقا جب حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کرتے تو یوں کرتے، شہادت والی انگلی، اور ابو بکر و عمر دونوں کی طرف اشارہ کرتے تو یوں کرتے، ابو بکر کی طرف اشارہ ہوتا تو یوں کرتے، دونوں کی طرف اشارہ ہوتا تو یوں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ والی انگلی چھوٹے قد کی ہے، شہادت والی انگلی، یہ ابو بکر کی طرف اشارہ ہوتا، اور یہ اگر عمر کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس کا قد بڑا ہے۔ میں اب بات ویسے ہی کیسے آگے بڑھ جاؤں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، اس سے جس طرح بھی کیجئے گا۔ یہ آپ نے میرے مرنے کے بعد جو سبحان اللہ کہنی ہے نا، وہ اس سے بھی اونچی ہوگی۔ پیارے آقا نے یوں اشارہ کیا، اب ابو بکر کی طرف صرف اشارہ ہوتا تو یوں کرتے، عمر کی طرف بھی اشارہ ہوتا دونوں کی طرف تو یوں کرتے۔ اب یہ والے چھوٹے قد کی ہے، یہ بڑے قد کی ہے، یہ والی انگلی تیری چھوٹی ہے اور میری چھوٹی ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، پیارے آقا کے دست مبارک پر سب سے بڑے قد والی انگلی شہادت کی انگلی تھی، وہ ابو بکر۔ پیارے آقا فرماتے ہیں یہ ہے جنت کے بزرگوں کے سردار۔ پیارے آقا دیکھ کر مسکرانے لگے، مسکرا رہے ہیں۔ اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا، ملال آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر بھی دیکھ کر پریشان ہو گئے، نزدیک آئے، قریب آئے، سلام کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے؟ فرمایا ہاں۔ پھر آپ کے چہرے پہ ملال آ گیا، غصہ آ گیا۔ فرمایا میں نے تم دونوں کو دیکھا، میں خوش ہوا۔ پھر تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک شیطان دکھائی دیا، اسے دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ وہ رب سے ایک التجا کر رہا تھا، رب سے ایک دعائی کر رہا تھا، رب سے گڑ گڑا کر ایک بات کر رہا تھا، اللہ تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے، میں جانتا ہوں، میرے نصیبے میں جہنم ہے، میں جانتا ہوں، اللہ تو مجھے دوزخ میں ڈالے گا، میں جانتا ہوں، لیکن اللہ میری ایک التجا ہے، مجھے اس گڑھے میں نہ ڈالنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھ ڈالے گا۔ حضرت تاج و تخت ختم نبوت، شان سیدنا ابو بکر صدیق، شان سیدنا فاروق اعظم، حضرت خلافت راشدہ۔ حضرت ابو بکر سن کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہمارا تو جو کچھ تھا تن من دھن آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے، ہم سے کون بغض رکھے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں، ایک قوم آئے گی، قرآن کے معنی بدل دے گی، تم دونوں کو اپنے طنز کا اور تانوں کا نشانہ، گالیوں کا نشانہ بنائے گی، لیکن ابو بکر پریشان نہیں ہونا، تم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، تم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے۔ ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، جی یا رسول اللہ، جو تمہیں دیکھے بنا تم سے محبت کریں گے، جو تم سے بے لوث محبت کریں گے، تم انہیں دو گے کیا؟ تم انہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سبھی اس وقت بھی اپنی نیت کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے درمیان شامل کر کے کہہ رہا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ محض آپ کو نصیحت کے جملے سنانا شروع کر دوں۔
ہم کر سکتے ہیں. یہ جملہ سن لیجئے. ابو بکر دو گے کیا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے مجھ سے محبت کریں گے اور میری تحفظ کے لیے بولیں گے، میں ابو بکر. ہائے ہائے ہائے. آج میں چاہ رہا ہوں کہ میں سناؤں، لیکن توجہ، آج میں روزہ رکھوں، سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتا قبول ہوا ہے. نماز آپ پڑھیں نہیں دعویٰ کر سکتے قبول ہوا ہے. 7 لاکھ لگا کے حج پہ جائیں نہیں کہہ سکتے قبول ہوئی ہے. زکوٰۃ دیں نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے. عمرہ کریں نہیں کہہ سکتے، قربانی کریں نہیں کہہ سکتے یہ ہماری عبادات قبول ہوئی ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے مجھ سے محبت کریں گے اور میرے تحفظ کے لیے بات کریں گے، میں ابو بکر کہہ رہا ہوں میں اپنی نیکیوں میں سے 1/4 نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں گا. سانو تے ابو بکر دی ایک نیکی کافی ہے. میں اپنی نیکیوں میں سے 1/4 نیکیاں اس بندے. عمر تم کیا دو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر نے کہہ دیا ہے 1/4 نیکیاں تو میں پیچھے کیوں رہوں؟ انوار الصحابہ میں لکھا ہے کہ اتنے میں جبریل امین آ گئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ رب نے باتیں سن لی ہیں اور اللہ نے فرمایا یہ معاہدہ لکھ لیا جائے، کل جب حشر کا میدان سجے گا، جب ایسے آئیں گے جنہیں بے لوث محبت ہوگی ابو بکر و عمر سے، میں یہ معاہدہ ان کے نام اعمال میں رکھوں گا. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، محمد سے ہر دم وفا کر. ایک معنی آگے، ایک جوک کا آگے، ایک جملہ آگے، یہ تو اڈی خاموشی دے والے کر دے. یقین جانو منو لگتا ہے بھی میں ہری پوری رہنا تے تسی آج ڈیجی خان تو سفر کر کے آئے. اللہ 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 اللہ. کئی سوچ دے ہوندے نے پہ اس دوران بھی پتنی وقت کس ٹائم ختم ہونا ہے تے اسی کدھر پھر جانا ہے. جمعرات بھی ہوئی نا وہ پہلا. اچھا میں ایک معنی آ گیا وہ میں آپ کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں انشاءاللہ. توجہ ہے دوستو. محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. میرا ایک میں اپنے وجد میں کہہ رہا ہوں ایک جملہ. جب حضرت ابو بکر نے جولی سجائی تھی نا غار میں اپنے وجد میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، صاحب ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیے گا. میرا اپنا تخیل ہے، رب نے بھی کہا ہوگا ابو بکر تیرا جو کچھ تھا نا، تیرا جو کچھ تھا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا، اور جو کچھ میرا تھا وہ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ کون ابو بکر؟ اللہ یہ مطاف ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مقام ابراہیم. اچھا کیا ہے یہ؟ اللہ فرماتے ہیں میرے خلیل کے پاؤں لگے ہیں. میرے خلیل کے پاؤں لگے ہیں. اللہ جہاں تیرے خلیل کے پاؤں لگے ہیں اسے بیت اللہ میں جگہ دی ہے، اور ابو بکر کے کندھے تو وہ ہیں جہاں تیرے محبوب کے پاؤں لگے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جہاں خلیل کے پاؤں لگے ہیں اسے بیت اللہ میں جگہ دی ہے، جہاں محبوب کے قدم لگے ہیں اسے روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دی ہے. یہاں اللہ کوئی طواف کرے اور جہاں تیرے خلیل کے پاؤں لگے ہیں وہاں کوئی 2 نفل نہ پڑے تو تو کہتا ہے طواف قبول نہیں. سبحان اللہ. یہاں کوئی 2 نفل نہ پڑے تو کہتا ہے عمرہ قبول نہیں، طواف قبول نہیں. میرے خلیل کے پاؤں لگے ہیں اور جہاں تیرے محبوب کے پاؤں لگے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہاں کوئی آتا ہے طواف کرنے، عمرہ کرنے، جب تک مقام ابراہیم پہ 2 نفل نہ پڑے اس کا طواف قبول نہیں، اور جو روضہ رسول پہ آئے اور ابو بکر پہ سلام نہ کرے اس کی وہاں کی حاضری قبول نہیں. وہاں میرے محبوب کے پاؤں لگے ہیں، وہاں میرے محبوب کے پاؤں لگے ہیں. ایک بات کہہ کے میں رخصت ہو رہا ہوں. کہہ دیجئے الحمدللہ
ہاں بس میں رخصت ہو رہا ہوں، جزاکم اللہ۔ آپ کی توجہ کی یہی حالت تھی۔ عموماً جب کہیں کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا تو لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں۔ یہ نوجوان طبقہ آیا ہوا ہے، اکثر سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے اور مختلف طبقات کے لوگوں سے ان کا واسطہ ہوتا رہتا ہے، تو لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ڈیروں پر، داروں پر، بیٹھکوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، اور بحث چلتی ہے کہ یار یہ آخر یہ جھگڑا ہے کیا، یہ رولا ہے کیا، ادھر سے بھی جلسے، ادھر بھی جلسے، ادھر بھی محفلیں، ادھر بھی محفلیں، یہ آخر مسئلہ ہے کیا؟ تو ان میں سے ہوتا ہے ایک سیانہ بندہ، دیکھا ہوا ہے، یہ ہر محلے میں ایک سیانہ پایا جاتا ہے۔ کوئی اس سے بات پوچھے نہ وہ خام خواہ میں اپنی بات درمیان میں کر دیتا ہے۔ وہ یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا سیانہ ہوں، وہ کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسئلہ ہے کیا، یہ رولا ہے کیا۔ وہ آ جائے گا دکان پہ اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائے گا، اے تو چاہ منگا تے میں تنوں دسنا کی مسئلہ ہے۔ اب آپ کے علاقے کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں جب ایسا مفت خورا آ جائے نا احمد بھائی، جب ایسا مفت خورا روزانہ جو آ جایا کرتا ہے، وہ جب آ جائے تو دکاندار کو پتہ ہوتا ہے یہ مفت خورا ہے، روزانہ آتا ہے، وہ پھر آواز دے کے کہتا ہے مٹھو اے 1/2 لے آویں۔ اب آپ کا علاقے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، یعنی کہ چائے 1 ہو اور 2 کپ ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ آپ کے بھی یہاں بھی 1/2 ہی چلتا ہے جی؟ ٹوکر ٹھیک ہو گیا۔ اچھا وہ اب اس کا دماغ دیکھیے گا کہ وہ سیانہ اب انہیں بتاتا کیا ہے کہ یہ رولا ہے کیا۔ وہ اب بڑا چوڑا ہو کے کہے گا اصل میں مسئلہ یہ ہے، ایک طبقہ یہ ہے جو ہر وقت صحابہ کی باتیں کرتا رہتا ہے، ایک طبقہ ہے جو ہر وقت آل بیت کی باتیں کرتا ہے، بس یہ رولا ہے۔ یہ اس نے نا اپنا سیان پونا دکھایا ہے کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے، ایک طبقہ آل بیت والا ہے۔ یہ وہ باتیں جو عوام کرتی ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، عوام کرتی ہے۔ آپ تو اچھے خاصے سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، میں اگر یہ کہوں آپ کرتے ہیں تو میں اب سناؤں کسے؟ عوام کرتی ہے، عوام کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے اور ایک طبقہ آل بیت والا ہے۔ میں اس تجزیے سے متفق نہیں، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے اگر میں یہ بات مان لوں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے، ایک طبقہ آل بیت والا ہے، جتنے بھی حضرات جس طبقے سے تشریف لائے ہیں وہ میری بات توجہ سے سنیے گا، میں مذاق میں بات خام خواہ میں ضائع نہیں کر رہا۔ اگر یہ تجزیہ ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں لیکن اگر ٹھیک ہے کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے، ایک طبقہ آل بیت والا ہے، میں منصف آپ کو بناتا ہوں، جج آپ کو بناتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے۔ اگر ایک طرف سے صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے؟ نہیں۔ تو جب بات نہیں میں ہے تو بات واضح ہے کہ یہ تجزیہ غلط ہے۔ جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے، اور جو آل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے۔ ہاں یہ بات تھوڑی سی سمجھ نہیں اوکھی ہے۔ جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے، اور جو آل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے۔ آل بیت کو ماننے والا صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا، صحابہ کو ماننے والا آل بیت کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ جن کی اتنی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ آل بیت والے ہیں، یہ محض فسادی لوگ ہیں، یہ محض فرقہ پرست لوگ ہیں، یہ محض پاکستان کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ورنہ صحابہ کو ماننے والا آل بیت کی توہین نہیں کر سکتا، آل بیت کو ماننے والا صحابہ کی توہین نہیں کر سکتا۔ فاطمہ کو ماننے والا اس کی توہین کیسے کر سکتا ہے جس نے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے جو اکابرین نے ہم تک عقیدہ پہنچایا ہے کہ صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں۔ وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔
یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام کا دامن پکڑا ہے، جب اسلام کا کلمہ پڑا ہے تو اپنی مرضی سے بندے نہیں چننے کہ یہ مجھے پسند ہیں انہیں چن لیتا ہوں اور ان سے میں بری ہوں، نہیں۔ رب کی توحید کو اس انداز سے ماننا ہے جو اس کا تقاضا ہے، آقا کی ختم نبوت کو ماننا ہے جو اس کا تقاضا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا ادب احترام کرنا ہے اور ایمان کا حصہ بنانا ہے جو اس کا تقاضا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اگر ایسا نہیں کرتا، کوئی دامن اسلام نعرہ تو لگاتا ہے اسلام کا لیکن دامن اسلام میں نہیں آتا، تو یاد رکھیے رب کی پریس کانفرنس آج بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ فخرج منہا فانک رجیم، گیٹ آؤٹ، نکل جا، تیرے ایسے کلمہ پڑھنے کی نہ رب کو ضرورت ہے نہ آقا کو ضرورت ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام سے وابستہ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ